السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے عرض کیا ہے کہ میں نے عملیاتی دنیا میں کافی وقت گزارا ہے۔ اب کسی بھی انسان کا جو شوق ہوتا ہے اس شوق سے ہی ملتے جلتے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کرکٹر ہے تو اس کے اکثر دوست کرکٹر ہی ہوتے ہیں، یا کوئی فٹ بال کھیلتا ہے تو اس کے زیادہ تر فٹ بالر سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ تو میرے بھی کافی دوست ہیں جو عملیات کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ان کا شوق ہے اور اکثر کا تو پیشہ بھی ہے۔ آج میں اپنے ایک دوست کے واقعات کے بارے میں بات کروں گا۔ کہتے ہیں عملیاتی دنیا میں تسخیرات غیبی مخلوق کا باب انتہائی پرکشش، دلچسپ اور پراسرار ہے۔ روحانی علم کا شوق رکھنے والے ہر فرد کے دل میں یہ خواہش مچلتی رہتی ہے کہ کسی غیبی مخلوق کو تسخیر کر کے اس سے دنیاوی خواہشات پوری کروائی جا سکیں، مگر یہ فن جتنا پرکشش ہے اتنا ہی مشکل ہے، بلکہ جان لیوا ہے۔ ان اعمال میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مضبوط قوت ارادی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عامل ہر زمانے میں گنتی کے چند افراد ہی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان واقعات کی طرف لے چلتا ہوں جو میرے دوست کے ساتھ پیش آئے۔ اس دوست کا میں نام تو ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ اس نے مجھے منع کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ سامری جادوگر کا آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے نام سنا ہی ہوگا۔ سامری جادوگر دنیا کے جادوگروں میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کے ٹل ڈیٹ تک۔ تو میرے اس دوست نے اس کے ہمزاد کو قابو میں کرنے کے لیے عمل شروع کرا۔ طریقہ اس کا کچھ اس طرح تھا کہ اندرون سن کے ایک گاؤں میں اس نے آبادی سے ہٹ کر ایک جھوپڑی تیار کی۔ اب کیونکہ 41 دن تک اس کو بالکل لوگوں سے ملنا جلنا نہیں تھا اور چلہ کشی اختیار کرنی تھی، تو اپنی خدمت کے لیے اس نے ایک ملازم بھی رکھا۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سامری اور بچڑا لازم و ملزوم ہے، تو اس کے ہمزاد کو تسخیر کرنے کے لیے جھوپڑی کے باہر ایک بچڑا باندھنا لازمی شرط ہے۔ تو اس نے اسی طرح کرا۔ اب روز رات کو 1 بجے اس نے سامری کو حاضر کرنے کی عبارت پڑھنا شروع کری، جو کہ عبرانی زبان میں تھی۔ 10 دن تو بالکل آرام سے گزرے اور کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ 11ویں دن سامری کا ہمزاد جھوپڑی میں اڑتا ہوا گزرا اور اس سے کہا کہ آئندہ یہ عمل نہیں پڑھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس وارننگ کی وجہ سے اس کو یہ اپنا عمل چھوڑنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر ایک سفلی مخلوق کو غلام بنانے کا پلان بنایا۔ اس اینٹیٹی کا نام ممدا بیر ہے۔ یہ ایک ہندو مت کا ہمزاد ہے۔ بیروں کی تعداد اہل ہنود کے نزدیک 5200 ہے۔ پھر ان میں سے 52 بیر نہایت قوی ہوتے ہیں، یعنی طاقتور، اور ان میں سب سے طاقتور ممدا بیر ہے جو 5200 بیروں کا سردار مانا جاتا ہے۔ اس چلہ کشی کے لیے میرے دوست نے سرجانی ٹاؤن میں ایک گھر کرائے پر لیا۔ 9 چندی جمعرات سے انہوں نے عمل کی شروعات کی، یعنی چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات سے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک مٹی کا کنڈا، جیسا کہ دودھ والوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا جس میں دہی جماتے ہیں، اس کے بیچ میں انہوں نے ایک سرسوں کے تیل کا چراغ جلایا۔ سائیڈوں میں بھینٹ کا سامان رکھا جو کہ یہ تھا: 5 موتی چور کے لڈو، دیسی شکر 1 چھٹانک، اگربتی 5 عدد، اور یہ سامان یہ کسی ویران جگہ رکھ کر آئے اور یہ کہا: اے ممدا بیر، یہ تیری بھینٹ ہے، اسے قبول کر لے، اور واپسی آتے وقت ایک یہ شرط ہوتی ہے کہ کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہوتی۔ اب جو یہ بھینٹ کا سامان رکھ کر آئے تھے، ہو بہو وہی سامان اپنے سامنے رکھ کر روشن کرنے کے بعد انہوں نے ایک صاف کپڑے پر بیٹھے اور چراغ کی لو پر نظر قائم کر کے یہ منتر پڑھنا شروع کیا، جو کہ میں پورا تو آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، کچھ حصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگن جاگے، جگن جاگے، جاگے ممدا بیر، 56 کروڑ کا جادو جاگے۔ پہلے ہی روز سے عمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی آگ کی لو بالکل چھت تک پہنچ جاتی تھی، کبھی پھیل کر پورے کمرے میں محیط ہو جاتی تھی۔ بہرحال یہ ثابت قدمی سے یہ منتر پڑھتے رہے۔ اب یہ منتر انہوں نے 500 مرتبہ پہلے دن کا کمپلیٹ کیا، اور اس عمل میں منتر پڑھنے کے بعد اسی کمرے میں سونا ہوتا ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ اسی کمرے میں سو گئے۔ اب ان کو سوتے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ خواب میں ممدا بیر حاضر ہوا اور ان کو عمل پڑھنے سے منع کیا۔ ان کو کہا کہ آئندہ یہ منتر نہیں پڑھنا ورنہ شدید نقصان اٹھاؤ گے اور خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرو گے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے خوفزدہ ہونے کی بات تھی۔ اب انہوں نے دوسرے دن اپنے چند دوستوں سے صلاح مشورہ کیا، اس میں بھی شامل تھا، تو تمام ہی لوگوں نے انہیں اس عمل سے باز رہنے کا مشورہ دیا، جو کہ انہوں نے قبول کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی واقعات ہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔